ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو وسیع و عریض کھیتوں سے گھرا ہوا تھا، رام نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی مسلسل مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ قدرت کے رحم و کرم پر تھا، غربت سے لڑ رہا تھا اور سماج کی بے حسی کا شکار تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ کھیتوں میں پہنچ جاتا اور سورج ڈھلنے کے بعد ہی گھر لوٹتا، لیکن اتنی محنت کے باوجود وہ بمشکل اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر پاتا تھا۔ رام کو یہ زمین اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی تھی، جو ساری عمر اسی زمین کو سنوارنے میں لگا رہے۔ کبھی یہ زمین زرخیز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ موسم کی بے ترتیبی، پانی کی کمی اور مہنگی کھاد و بیجوں کی وجہ سے اس کی زمین بنجر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ساری آمدنی بارش پر منحصر تھی اور ہر سال بارش کا انداز غیر یقینی ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی سخت قحط پڑ جاتا تو کبھی اتنی بارش ہو جاتی کہ ساری فصل برباد ہو جاتی۔ غربت کے مارے کسانوں کے پاس کوئی سہارا نہ تھا اور مقامی سود خور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ اونچی شرح سود پر قرض دیتے اور کسان بے بسی میں یہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتے۔ رام کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہ تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ قرض کا بوجھ اسے کچل دے گا۔ حکومت نے کسانوں کے لیے امدادی اسکیموں کا اعلان تو کیا تھا، مگر بدعنوانی اور بیوروکریسی کی وجہ سے وہ امداد کبھی حقیقی ضرورت مندوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ رام کا سب سے بڑا خواب اپنے بچوں کو تعلیم دینا تھا تاکہ وہ اس غربت سے نکل سکیں، لیکن اسکول کی فیس ادا کرنا بھی اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ اور اس کی بیوی سیتا خود بھوکے سو جاتے، مگر اپنے بچوں کو کھانا کھلا دیتے۔ پھر ایک ایسا سال آیا جو رام کی زندگی کا سب سے مشکل سال ثابت ہوا۔ شدید قحط نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کنویں سوکھ گئے، ندی کا پانی کم ہو گیا اور فصلیں جھلس کر خاک ہو گئیں۔ رام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کھیتوں کو برباد ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب فصل نہ ہوئی تو آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہ رہا اور سود خور قرض واپس مانگنے آ گئے۔ جب وہ ادائیگی نہ کر سکا تو انہوں نے دھمکی دی کہ اگر قرض واپس نہ کیا گیا تو اس کی زمین چھین لی جائے گی۔ رام سوچنے لگا کہ شاید اسے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں مزدوری کر کے کچھ کما سکے، لیکن اسے معلوم تھا کہ شہر میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ بہت سے کسان گاؤں چھوڑ کر گئے، لیکن وہ آ تو فیکٹریوں میں مزدوری کرنے لگے، آ فٹ پاتھ پر آ گئے۔ رام یہ سب سوچ کر پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنی زمین سے جادی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایک دن گاؤں میں کچھ نوجوان آئے جو کسانوں کو جدید کاشتکاری کے طریقے سکھا رہے تھے۔ انہوں نے رام کو سمجھایا کہ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈرپ اریگیشن کا استعمال کرے اور ایسی فصلیں اگائے جو خشک سالی میں بھی بہتر پیداوار دے سکیں۔ انہوں نے اسے ایک کسان کوآپریٹو سے بھی جوڑا، جہاں وہ اپنی پیداوار سیدھے مارکیٹ میں بیچ سکتا تھا، بغیر کسی درمیانی تاجر کے جو ہمیشہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ رام نے ان نئے طریقوں کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر نتائج زیادہ بہتر نہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کے کھیت پھر سے سرسبز ہونے لگے اور اس کی پیداوار میں بہتری آئی۔ اب وہ سود خوروں کا قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چکانے لگا۔ اس نے اپنی ہمت اور حوصلے سے ثابت کر دیا کہ اگر کسان کو صحیح رہنمائی اور وسائل ملے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا چیلنج آ جاتا، کبھی موسم کی شدت، کبھی بازار میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، کبھی حکومتی وعدوں کی ناکامی۔ مگر اس بار رام نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علم اور یکجہتی ہی ان جیسے کسانوں کی اصل طاقت ہے۔ اس نے اپنے گاؤں کے دوسرے کسانوں کو بھی جدید طریقے اپنانے کے لیے آمادہ کیا اور حکومت سے بہتر سہولیات کا مطالبہ کیا۔ رام جیسے کسانوں کی کہانیاں ہمیں ایک تلخ حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ وہ زمین سے سونا پیدا کرتے ہیں، لیکن خود فاقوں پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ڈور قدرت مندی کے اصولوں اور حکومتی پالیسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود کسان ہار نہیں مانتا۔ وہ اپنی زمین سے جاڑا رہتا ہے، امید کے سہارے آگے بڑھتا ہے۔